میرے محترم سامعین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور بیت اللہ کا حج ہے۔ حج اگرچہ ان 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، لیکن حج ایک ایسا مقدس عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کا بدلہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کی جنت۔ الحج المبرور، حج مقبول، اس کا بدلہ نہیں ہے مگر جنت۔ یاد رکھیں کہ ان ارکان میں سے بعض رکن ایسے ہیں جو فقط مالی ہیں اور بعض رکن ایسے ہیں جو بدنی ہیں۔ مثلا نماز یہ بدنی عبادت ہے، نماز میں مال خرچ نہیں ہوتا، اور اسی طرح کچھ رکن ایسے ہیں کہ وہ صرف مالی ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، وہ مالی عبادت ہے، لیکن کچھ ارکان ایسے ہیں کہ وہ مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں۔ جیسے حج بیت اللہ ہے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور اس میں انسان کی اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ جس میں پیسہ بھی لگے اور محنت بھی ہو تو لازماً اس میں اجر بھی دگنا ہوگا، اجر بھی زیادہ ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، کفارۃ لما بینہما، ایک آدمی ایک عمرہ کرے گا، پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، اس بیچ میں جتنے بھی وہ گناہ کرتا ہے اللہ ان 2 عمروں کے سبب ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ عمرہ کرنا، یہ حج کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی چاہے میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، میرے پاس اسباب ہیں، میں حج ادا کروں، میں عمرہ ادا کروں، ناممکن ہے۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حج کی بھی سعادت نصیب فرمائی، عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدائے بخشندہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت توفیق آ جائے تو غریب سے غریب تر انسان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ مال سے نہیں، یہ دل کی تڑپ اور دل کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں
کچھ ارکان ایسے ہیں کہ وہ مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، یعنی اس میں انسان کا مال بھی صرف ہوتا ہے اور بدن بھی اور محنت بھی صرف ہوتا ہے۔ جیسے حج ہے تو اس میں مال بھی صرف ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں اجر بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس آدمی نے حج کیا، جس آدمی نے حج کیا اور حج میں وہاں پہ جا کر کسی کو گالی گلوج نہیں کی، لازمی بات ہے لاکھوں انسان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، طواف میں کسی کا ہاتھ کسی کو لگ جاتا ہے، کسی کا پیر کسی کی چادر پر اور کسی کے احرام پہ آ جاتا ہے، کسی کا کندھا لگ جاتا ہے، لاکھوں انسان طواف کر رہے ہیں ایک ساتھ میں، لازمی بات ہے تو کسی کو کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو تکلیف ہوگی۔ وہاں پہ غریب ہیں، امیر ہیں، بادشاہ بھی ہیں، کسی کے لیے الگ کوئی انتظام نہیں، سب اللہ کے گھر میں ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں، غریب ہیں، بادشاہ ہے، امیر ہے، سب اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پہ لازمی بات ہے کسی نے ایک گلاس پانی اپنے گھر میں نہیں پیا، وہاں پہ آگے بھی خادم، پیچھے بھی خادم، خادموں کی واہ واہ، لیکن وہاں پہ اپنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ خادم بھی ساتھ طواف کر رہا ہے، آقا بھی ساتھ طواف کر رہا ہے، مالک بھی ساتھ طواف کر رہا ہے۔ یہاں پہ اگر مالک کے کندھے پر نوکر کا ہاتھ لگے، مالک کے احرام پر نوکر کا پیر لگے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں برداشت کرنی چاہیے، صبر کا دامن تامنا چاہیے۔ وہاں پہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو لم یرفث ولم یفسق، وہاں پہ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے حج کیا کہ مشقت میں، تکلیف میں صبر کیا، کسی کو برا بلا نہیں کہا، گالی گلوچ بھی نہیں دی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا حاجی جب واپس حج کر کے اپنے گھر کی طرف آتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج اس کی والدہ نے اس کو بطن سے جنا ہو۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے تو آپ اس کے استقبال کے لیے چلے جائیں، گھر میں آنے سے پہلے آپ ان سے دعائیں لے لیں، آپ کے حق میں وہ دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کے حق میں کیا فرمائیں گے؟ قبول و منظور فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی یہ اللہ کے مہمان ہیں، 3 آدمی یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ کون سا؟ الغازی والحاج والمعتمر۔ غازی یعنی جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے کفار سے کہ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند و بالا ہو جائے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ نمبر 2 والحاج، جو حج کرنے والا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور حج کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اسی طرح عمرہ کرنے والا بھی اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کا وفد ہے۔ یاد رکھیں ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان 2 مقام پر سب سے زیادہ رویا ہے، 2 مقام پر شیطان سب سے زیادہ رویا ہے، اور آپ کو پتہ ہے
شیطان کا رونا کب ہوتا ہے؟ شیطان ایک انسان پر محنت کرتا ہے کہ اس کو وہ دین سے ہٹا کے، ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے کے جائے اور جہنم کے راستے کی طرف لے کے جائے۔ اس پر شیطان خوش ہوتا ہے کہ میری محنت کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مقام پر میں نے شیطان کو روتے دیکھا ہے، دو مقام پر میں نے شیطان کو روتے دیکھا ہے۔ نمبر ایک، بدر کے مقام پر۔ بدر کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جب حق کو غالب کیا، اللہ تبارک و تعالی نے 313 کے فوج کو فتح عطا فرمائی اور کفر کو اللہ نے شکست دی۔ اس دن حق غالب آ گیا، کفر کا منہ کالا ہو گیا، کفر کا سر نیچے ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، وہ اپنے سر پر خواب و خسران کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے، اور یہ کہا کہ ہائے میری بربادی، اور ہائے میری بربادی کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ میں نے یہ سمجھا کہ آج کفر غالب آ جائے گا، مسلمان تہس نہس ہو جائیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی مدد 313 پر آ گئی۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے صحابہ کو غالب کیا۔ بدر کے میدان میں نے دیکھا شیطان اپنے سر کے اوپر خواب و خسران کی وجہ سے مٹی ڈال رہا تھا۔ ایک نمبر دو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان کیا، آپ نے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک واقعہ سرزد ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو عرفات کے میدان میں اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، جتنے سننے والے ہیں سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حج نصیب فرمائے اور عمرہ نصیب فرمائے۔ عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان کے برابر میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں جبل الرحمت۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سعادت نصیب فرمائی، میں خود بھی اس پر چڑھ گیا ہوں۔ تو اس جبل الرحمت پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بالکل عرفات کے سامنے ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے چڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ آپ کو لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو اسی مقام پر، جبل الرحمت کے مقام پر، حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقام پر قبول کی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے یہ علامت بتا دی، یہ علامت ٹھہرا دی کہ میرا بندہ جو بھی حج کے لیے آئے گا اور یہاں پہ قیام کرے گا، عرفات میں قیام کرے گا، سامنے وہ پہاڑ ہے جہاں پہ تمہارے جد امجد کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، تو تم بھی آ جاؤ اللہ کی رحمت کے پاس، اللہ تیری بھی توبہ کو قبول فرمائے گے۔ دوبارہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو وہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے توبہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول و منظور فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے اس گھر کو برکت والا گھر بنایا اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ برکت والا گھر ہے، واقعی برکت ہے۔ آپ دیکھیں گے مکہ کے چاروں طرف، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف سنگ لاکھ پہاڑ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ مکے میں جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے
چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، گرم پہاڑ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر سرسبز پہاڑ ہوتے، خوشنما علاقہ ہوتا، باغات ہوتے، ہر قسم کے پھل میوے ہوتے اور سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے، تو لوگ کیا کہتے کہ مکے کی سرزمین کے اندر رونق ہے سرسبز و شاداب پہاڑوں کی وجہ سے، ان سبزیوں کی وجہ سے، ان لہلہاتی ہوئی سبز و شاداب درختوں کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے پہاڑوں کو خشک بنا دیا، ان میں کوئی درخت اگتا نہیں، کوئی پھل میوہ نہیں اگتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود پوری دنیا کو ان خشک پتریلی اور خشک پہاڑوں کی طرف متوجہ کر کے بتا دیا کہ رونق پہاڑوں میں نہیں ہے، رونق اللہ کے گھر میں ہے۔ برکت پہاڑوں میں نہیں ہے، برکت اللہ کے گھر میں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف مقامات آپ کو سرسبز و شاداب نظر آئیں گے، خوبصورت آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے۔ آپ کے اپنے پاکستان کے اندر ایسے بھی پہاڑ ہیں، وہاں پہ سالوں سال بارش ہوتی ہے، پہاڑ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ جا کر دیں گے گھومنے والے تفریح والوں کی تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی، ان افراد کی تعداد ہزاروں تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ سنگلاخ علاقہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف آپ کو پتریلی کالے پتھر ملیں گے، لیکن دنیا سے لاکھوں انسان اس کے دیدار کے لیے تڑپتے مرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو بابرکت بنایا، برکت والا بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے لیے دعا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے لیے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو، مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہے حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے نا، اس کے لیے چونٹی مارنا بھی منع ہے، اس کے لیے مکھی مارنا بھی منع ہے، اس کے لیے شکار کرنا بھی منع ہے، وہ کچھ بھی شکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنا ایک بال بھی نہیں نکال سکتا، وہ اپنا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا جب تک حالت احرام میں ہے، جب تک حالت احرام میں ہے۔ امن والا علاقہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک چونٹی مارنے کی اجازت نہیں، آپ کو ایک مکھی مارنے کی اجازت نہیں، اور ایک انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، ایک انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، آپ ایک کمزور جانور کو نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنایا۔ تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کو بھی چالو کر، اس پنکھے کو۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ فِيهِ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم فیہ آیاتٌ بیناتٌ، واضح نشانیاں ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں واضح نشانیاں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو نصیب فرمائیں۔ اس میں ایک نشانی ہے جس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ قرآن کہتا ہے فیہ آیاتٌ بیناتٌ، اللہ کے گھر میں واضح نشانیاں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے جس کو حجر الاسود کہا جاتا ہے، کالا پتھر۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ کالا پتھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بھیجا ہے۔ طواف کی ابتدا وہاں سے کرتے ہیں،
तवाफ की इब्तिदा कहां से करते हैं? हजर अस्वद से। करीब अगर अल्लाह आपको मौका दे दे तो आप जाकर वहां पे इस्तिलाम करेंगे, यानी हजर अस्वद को हाथ रखेंगे, हजर अस्वद पर हाथ रखेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, यहां से आपका तवाफ शुरू होगा। हजर अस्वद से शुरू करके वापस हजर अस्वद में आएंगे, आपका एक चक्कर पूरा होगा। हदीस पाक में आता है ये हजर अस्वद जन्नत से अल्लाह ने भेजा। जिस वक्त जन्नत से लाया गया वो दूध से ज्यादा सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद था, अब काला हो गया है। हदीस पाक में आता है जो इंसान इसको चूमता है, जो इंसान इसको बोसा लेता है, तो वो पत्थर के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत रखी है कि वो पत्थर इंसान के गुनाह को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, चूस लेता है। और हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस हजर अस्वद को 2 आंख अता करेंगे और जबान भी अता करेगा, और क़यामत के दिन वो गवाही भी देगा। यही पत्थर जिसने दुनिया के अंदर हजर अस्वद को चूमा है, उम्रा करके, हज करके हजर अस्वद को चूमा है, या हजर अस्वद को इस्तिलाम किया। इस्तिलाम का माना अगर रश ज्यादा हो तो दूर से सलाम कह देना, दूर से सलाम कह देना, ठीक है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इस पर भी आपको वही अजर मिलेगा जो चूमने वाले को अजर मिलेगा। फरमाया कि जो हजर अस्वद को बोसा लेगा, चूम लेगा या इस्तिलाम करेगा, क़यामत का दिन होगा तो हजर अस्वद को अल्लाह तबारक व तआला 2 आंख अता करेंगे, एक जबान अता करेगा। तो जिसने हजर अस्वद को हज में, उम्रे में चूमा है या इस्तिलाम किया है, इस्तिलाम का माना इस तरीके से उसको दूर से सलाम किया है, ये हजर अस्वद उसके हक में गवाही देगा, उसके हक में जुबान से गवाही देगा, और अल्लाह तबारक व तआला इसकी गवाही को कबूल मंजूर फरमा के उस बंदे के गुनाह को माफ फरमा देगा। फरमाया इसमें वाज़ेह निशानियां हैं, एक तो हजर अस्वद है, और आगे फरमाया फीही आयातुम बय्यिनातुन, फरमाया मकाम इब्राहिम, इसमें मकाम इब्राहिम भी है, मकाम इब्राहिम भी है। बाज़े मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह भी जन्नत का पत्थर है, मकाम इब्राहिम भी जन्नत का एक पत्थर है। मकाम इब्राहिम अभी भी है, ये हजर अस्वद है। हजर अस्वद से आप सीधे तरफ टर्न करेंगे, काबतुल्लाह का दरवाजा है, तो काबतुल्लाह के दरवाजे से 5-6 कदम के फासले में आपने नेट में देखा एक शीशा आपको नजर आएगा, इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो जो पत्थर है उस पत्थर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं, अभी भी है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, कुदरत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजारों साल गुजर चुके हैं, अभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसे जिक्र को जिंदा ताबिंदा रखा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान को भी जिंदा ताबिंदा रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, काबतुल्लाह आपको ऐसे नेट में नजर आएगा कि जो जिस पर काला गिलाफ लगा हुआ है, आप ये समझते हैं कि वो छोटा हिस्सा है, नहीं, ये इतना बड़ा है जैसे ये आपकी मस्जिद भी छोटी है, जो आपकी मस्जिद है ना ये भी छोटी है उसके सामने। वो काबतुल्लाह जो है ना वो आपकी इस मस्जिद से भी ज्यादा बड़ा है, जो काला गिलाफ लगा हुआ जिसके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं वो आपकी मस्जिद से भी बड़ा है। आपको इस नेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना सा है, नहीं, ये तो आपकी मस्जिद से भी बड़ा है वो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी तामीर फरमा रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर फरमा रहे थे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बतौर मुआविन के काम कर रहे थे, बाप बेटे दोनों काम कर रहे थे। अल्लाह के घर की तामीर करना ये नबियों का काम है, अल्लाह के घर को साफ करना ये भी नबियों का काम है।
تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تعمیر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اس گھر کی صفائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہم مسجد کی صفائی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی وہ کرے گا جو ہمارے معاشرے میں سب سے کمتر ہوگا، سب سے کمتر ہوگا، عصب میں، نسب میں، مال میں، دولت میں سب سے کمتر ہوگا تو وہی مسجد کی خدمت کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب، دنیا میں اگر کوئی اللہ کے قریب کوئی مخلوق ہے وہ نبیوں کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے گھروں کی خدمت کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کو چنا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ کا کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہو، آپ کسی بھی مشکل میں ہو، تجربہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، آپ کسی کو بتائے بغیر صرف ایک دن آ کر آپ اللہ کے گھر کی صفائی کریں اور یہ نیت کریں اللہ تبارک و تعالی یہ وہ کام ہے جو آپ نے یہ کام نبیوں سے لیا ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ کے مقدس، معزز، مکرم انبیاء کیا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے اسماعیل اور اے ابراہیم علیہ السلام، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو صاف رکھو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کسی بھی پریشانی میں، چاہے مالی پریشانی ہو یا جانی پریشانی ہو، آپ اپنے محلے کی مسجد میں ایک دن صفائی کا معاملہ کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ یہ کوئی وہ تعویذ نہیں ہے، یہ کوئی داغا ماگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کی خدمت کی بات کر رہا ہوں جو نبیوں کا کام ہے۔ جو عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، جو عمل حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ وہ عمل کریں۔ اللہ نے ہر کٹن اور ہر مشکلات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو علاقے سے نکالا گیا، ابراہیم علیہ السلام پر ایک بادشاہ سے بڑھ کے ایک اور بادشاہ مسلط ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر ایک بادشاہ نے غلط نیت سے دیکھنے کا ارادہ بھی کیا، تفصیلی واقعہ بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام مشکلات سے نجات دی، تمام کٹن حالات سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راستے بنائے کہ نہیں بنائے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان انبیاء کے نقش قدم پر چلو، ان نبیوں کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت کے اندر، غالباً سورہ انعام کے اندر یا مائدہ کے اندر ایک ساتھ 25 نبیوں کا ذکر کیا، ایک رکوع کے اندر 25 نبیوں کا ذکر کیا۔ 25 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان نبیوں کے پیچھے چلو، ان نبیوں کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، ان کے عقیدے کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آج تو ہم ہر ایک کے پیچھے چلتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلنے میں اللہ تبارک و تعالی نے نجات رکھی ہے۔ کیوں؟ کہ انبیاء کے پاس علم کسی انسان کے تھرو نہیں آتا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ انبیاء کا استاد کوئی انسان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جبریل امین وہ صرف واسطہ بن کے آتے ہیں، وہ استاد بن کے نہیں آتے ہیں۔ نبیوں کا استاد ڈائریکٹ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے وہ تو قطعی علم ہوتا ہے۔ تو حج کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ہمارے مسلمانوں کو حج عمرہ نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حج کرتا ہے اور وہاں پہ کسی کو
گالی گلوچ نہیں کرتا، برا بلا نہیں کرتا، تو سوائے جنت کے ایسے حج کا کوئی اور چیز بدلہ ہے نہیں۔ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں وہاں پہ رش کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف پہنچی، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، کسی کو گالی گلوچ بھی نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا حاجی واپس آئے گا اپنے گھر کی طرف، رجعت ہو امہ ولدت امہ، ایسا لوٹے گا جیسے آج اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جنت۔ وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اللہ کی جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، یاد رکھو حج کرنے کے بہت بڑے فضائل ہیں کہ انسان جب واپس آ جاتا ہے، انسان جب ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، جب انسان حج کر کے آ جاتا ہے اور اچھے طریقے سے حج کرتا ہے، وہاں پہ نہ چوری کرتا ہے، نہ کسی کو برا بلا کہتا ہے، اور ایسا حاجی واپس آ جاتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج اس کی والدہ نے اس کو اپنے بطن سے جنا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا ایسا حاجی مزید 4 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے، 4 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا فرماتے ہیں؟ بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی، توفیق دی، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی، ہاں جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ اس سے مبرہ ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی، استطاعت کا کیا مطلب؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو، یا وہ اہل و عیال والا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، یہاں پہ بیوی بچوں کا بھی خرچہ ہو، بیوی بچوں کا بھی خرچہ ہو، تو یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر ایک بندہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ مر گیا تو سمجھ لو کہ یہودی ہو کے مر گیا، وہ عیسائی ہو کے مر گیا۔ تبھی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حج کے بیان میں اللہ نے کفر کو ذکر کیا، فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا، کفر کا کیا مطلب ہے؟ جس نے حج تو نہیں کیا لیکن حج کا انکار کیا۔ یاد رکھو شریعت کے کسی بھی عمل کو، شریعت کے کسی بھی عمل کو انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ نماز کا انکار کرتا ہے، نماز نہ پڑھنا اور ہے، انکار کرنا اور عمل ہے۔ ایک ہے ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، یا دن میں 1 نماز پڑھی، 2 نماز پڑھ لی، 3 نماز پڑھی، لیکن مانتا تو ہے نا کہ اسلام میں نماز ہے، وہ نہ پڑھنے کو اپنا قصور مانتا ہے کہ میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے قصور کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کو مانتا تو ہے نا، مانتا ہے کہ وہ اسلام کا رکن ہے، ماننے پر ثواب ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، نہ پڑھنے پر جزا اور سزا ہے، اتنا تو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصور کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں ایسے کچھ فرقے ہیں جو نماز کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز سرے سے ہے نہیں، وہ کہتے ہیں نماز سرے سے ہے نہیں،
اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. این خیالست ما لست جنون، غلط. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن کفارا، جس نے کفر کیا، یعنی حج کے انکار کو اللہ نے کفر سے تعبیر کی. تم حج کے لیے نہیں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. لاکھوں انسان کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے ترستے ہیں. دنیا میں لاکھوں انسان اگر طواف نہ بھی کرو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. ایسے بھی بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن جس دن سے حج فرض ہوا اور جس دن سے کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اس دن سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہاں پہ طواف کرنے والے موجود نہ ہو. سوائے کورونا میں آپ نے دیکھا تھا چند دنوں کے لیے بند ہو گیا بس. لیکن اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کبھی بھی نہیں رکا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہیں آؤ گے، حج کے لیے نہیں آؤ گے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے، طواف کے لیے نہیں آؤ گے، تو اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ غنی ہے دنیا جہان کی عبادت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں، اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں ہے، قیام میں تو قیام میں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں، جو لوگ حج عمرے کے لیے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو، عمرے کو قبول منظور فرمائے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے.